اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is organization of pre-primary education. So far as the pre-primary education is concerned, it is the education which is being given to the students, which is being given to the childs with the age of 3 to 6 years. And what should be the curriculum for these kids who have to undergo this pre-primary education. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے تو اس کو ہم نے آرگنائزیشن آف کیریکولم کے حساب سے دیکھیں گے. آج ہم دیکھیں گے کہ یہ پریپرائمری ایجوکیشن جو ہے اس کے مطلب ہمیں کس قسم کا کیریکولم جو ہے سلیبس ہوتا ہے یا کس قسم کا سبق جو ہے ان کو ہم دینا پڑیں گے. تو اس سلسلے میں ہم نے آج اس کا جو ہے ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے آرگنائزیشن آف کیریکولم. تو سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ کیریکولم کس بیس پہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو جو ہے پریپرائمری ایجوکیشن میں جو بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں کے لیے جو ایجوکیشن ہمارے ہونے چاہیے جو کیریکولم ہونا چاہیے تو جہاں تک اس پریپرائمری ایجوکیشن کا تعلق ہے تو اس کے لیے جو مطلب کیریکولم کا سوال ہے دیٹ شوڈ بی دی اسپونٹینس انٹرسٹ اینڈ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آف چلڈرن. جو بچے کی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوتی ہے جیسے کہ جہاں پہ ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر اس کیریکولم کو ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس پریپرائمری ایجوکیشن کے لیے تو ہمیں اس پہ زیادہ تر دھیان دینا ہے کس پہ کہ جو اس کی اسپونٹینس انٹرسٹز ہے اور فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس جو بچے کے ہوتے ہیں تو اس کو ہمیں مد نظر رکھ کر ان کے لیے جو ہے کیریکولم تیار کرنا ہے جس میں سب سے زیادہ آنا چاہیے کہ اس کیریکولم کو تیار کرنے کے لیے ہمیں اس میں کیا جانا چاہیے مسکولر کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, سینسر ٹریننگ ہونی چاہیے, پرسنل ہیلتھ ایکٹیویٹیز, سوشل ٹریننگ یا سکلز اینڈ رائٹ ایٹیٹیوڈ جو ہوگا بچے کی طرح ہمیں اچھی خیالات جو اس کے اندر ڈیولپ کرنے ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے فرسٹ ایکسپیرینس کا جہاں تک تعلق ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے اس کی مسل کوآرڈینیشن جو ہے اس کا خاص خیال ہم رکھنا ہے. سینسری ٹریننگ جو اس کے مطلب ہوش و حواس ہے وہ ہمیں تیز کرنے ہیں. پرسنل ہیلتھ ایکٹیویٹیز جو اس کی ہیلتھ ایکٹیویٹیز جو بھی ہے تاکہ اس کے جو ہیلتھ ہے وہ اچھی ہو جانی چاہیے. سوشل ٹریننگ اس کو ہم سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے سوشل نیڈز جو اس کے ہیں اس کو ہم مد نظر رکھیں گے. تو اس کے علاوہ سکلز اور بھی ہے جو اس میں ہے. پھر ہے پلے اس میں اور بھی آتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ڈیولپ کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہوتے ہیں دیٹ از دا بچے کے لیے سب سے زیادہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے جو سب سے مہتوپورن ایکٹیویٹی ہوتی ہے دیٹ از دا پلے ایکٹیویٹیز. تو ہمیں پلے ایکٹیویٹیز ہے پلے ایکٹیویٹیز کو ہم دوسرے طریقے سے کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لائف بلب آف دا چائلڈ. پلے ایکٹیویٹیز جو ہے اس کا مطلب اتنا رول ہے بچے میں چھوٹے بچوں میں جو انفینٹس ہوتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان میں اس میں اتنا رول ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں پلے وے ایکٹیویٹیز جو ہے اور دا بلڈ آف دا چائلڈ. یہ بچے کا خون کی طرح جس طرح خون کی ضرورت ہوتی ہے ایک انسان کو اسی طرح سے پلے ایکٹیویٹیز ایک بچے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے تو ان کو اگر ہم کیریکولم بنائیں گے ان کو خاص جگہ میں دینے ہیں کیریکولم میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر پریپرائمری ایجوکیشن کے لیے کیریکولم تیاریں گے تو اس میں ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ہوتے ہیں ان ڈیلی ایکٹیویٹیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ بچہ جو ہے صبح اٹھ کر کیا کرنا چاہیے, پھر اس کی صحت کو خیال رکھنا چاہیے, کیسے اٹھیں گے, پھر اس کو کیسے منہ دھونا ہے, کس طریقے سے. تو اس چیز کا جو ڈیلی ایکٹیویٹیز دن میں یہ ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے اس پروگرام کو. تو اس کو بھی ہمیں اس کیریکولم میں انکلوڈ کرنا ہے. تو اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو اسٹریس ہے جو اسٹریس ہمیں ہے اسٹریس کو ہمیں اس کے بعد جو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ اس بچے کی ہے چاہے وہ فزیکل ہوگی, انٹلیکچوئل ہوگی, ایموشنل ہوگی, ایستھیٹک ہوگی, سوشل ہوگی, تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسٹریس کو ہمیں دور کرنا ہے اس بچے پہ. تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے جب ہم اس کے مطلب اس کو جب ہم ایک کیریکولم جو آرگنائز کرنے جا رہے ہیں اس پریپرائمری ایجوکیشن کے لیے تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کا خاص کریں گے تو یہ جو ایکسپیرینسز ہے فالوئنگ جو ہمیں ایکسپیرینس ہے تو کہا جاتا ہے جو ڈفرینٹ لوگ جو ہے جو ایجوکیشنسٹز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں جن نے اپنے اس تجربے کو سمجھا ہے تو انہوں نے کچھ ایسے جو ہے نیچے جو ہے تو جو اس کو پریپرائمری اسکولز کے لیے سب سے زیادہ مہتوپورن کہا جاتا ہے. تو نمبر 1 جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ آرٹ اینڈ میوزک. آرٹ اینڈ میوزک کا جہاں تک تعلق ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم بچے پریپرائمری ایجوکیشن کے لیے کوئی بھی مطلب پریپرائمری ایجوکیشن کیریکولم کے لیے کوئی بھی سلیبس تیار کریں گے کوئی کیریکولم کریں گے تو اس کا پارٹ ہونا چاہیے. کون ہونا چاہیے؟ آرٹ اینڈ میوزک. میوزک اس کا پارٹ آرٹ اور میوزک جو ہے اس کا پارٹ ہونا چاہیے. آرٹ مٹیریل جو بھی ہوگا دیٹ شوڈ بی ریڈی فار دا یوز بچے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ اس میں کیا ہے کہ میوزک آ رہیں گے ڈانسنگ ہے میوزک ہے یا گروپ سانگ جو ہوتے ہیں یا پروگرامز ہوتے ہیں دیٹ شوڈ بی دا ڈیلی روٹین آف دا اسکول. یعنی کہ اگر پریپرائمری ایجوکیشن کا کوئی اسکول ہے پریپرائمری اسکول ہوگا تو اس اسکول میں جو ہے آرٹ یا ڈانس جو ہے دیٹ شوڈ بی دا پارٹ آف دا کیریکولم دیٹ شوڈ بی ڈیلی پارٹ آف دا کیریکولم. ایک تو ہوتا ہے پارٹ آف دا کیریکولم دیٹ سیکنڈ تھنگ ہوتا ہے
ڈیلی پارٹ آف دا کیریکولم، کیونکہ یہ چیز جو ہے بچے میں سب سے زیادہ مطلب نشو نما کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پھر ہے سائنٹیفک ایکسپیرینس، بچے کو سائنٹیفک ایکسپیرینس کی طرف ہمیں لے جانا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بچے کو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بھی ہمیں پرنسپلز آف فزکس جو ہے ان کو اس کی طرف لے جانا ہے، یا بایولوجی کے جو ہے آبزرویشنز ہوتے ہیں، پلانٹس کو آبزرو کرنا، اینیملز کو آبزرو کرنا، برڈس کو آبزرو کرنا، تاکہ سائنٹیفک اپروچ ان میں ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے اپرچونیٹیز ان کو پرووائڈ کرنا ہے، تاکہ جو نیئر بائی ان کی نرسریز ہوگی یا گارڈنز ہوگی ان کی طرف میں لے جانا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں ان کو دکھانا ہے کہ کیسے ہم پیٹ اینیملز جو ہے ان کے کیسے ہم کیئر کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سکھانا ہے ان بچوں کو، اس طرح سے کیسے وہ اٹھتے ہیں، کیسے وہ بیٹھتے ہیں، کیسے مطلب سلیپ، ہاؤ ٹو سلیپ، کیسے وہ سلیپ کرتے ہیں، کیسے وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بیبی اینیمل جو ہوتے ہیں وہ کیسے ایک پلیجر اور لرننگ کی طرف ہم کو لے جائیں گے۔ تو یہ جو ایکسپیرینس ہے اینیملز کے ساتھ، تو یہاں سائنٹیفک ایکسپیرینس جو ہے، تو تاکہ اس بچے کے اندر جو ہے سائنٹیفک مائنڈ سیٹ جو ہے اس کی طرف ہم اس کو لے جائیں گے۔ تو یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ پھر ہے سوشل اسٹڈیز، کہ ہم بچے کو ہم کیا ایک اور جو ہے سوسائٹی کی طرف، جس میں آتے ہیں ٹرپس، ہمیں جو ہے نیبرنگ فیلڈ جو بھی ہو گئے، جو صحت افزا مقامات ہوں گے، چاہے وہ کنالز ہوں گے، لوکل اسمال انڈسٹریز ہو گئے، یا پولیسز ہوگی جس میں کمیونٹی بیسڈ ہو گئے، تو بچے کو ہم اس کی طرف لے جائیں گے، تاکہ بچے کے اندر جو ہے کمیونٹی رسپانسبلٹیز یا سوشل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس بچے کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کے کیریکولم میں سوشل اسٹڈیز کی طرف دھیان دے دیں گے تو بچے کے اندر اس طریقے سے بھی ہمیں کیا کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹرپس بنانے ہیں، تاکہ ہم انٹرسٹڈ جگہ پہ لے جائیں گے ان کو، وہ بھی ہمیں اس پہ سوشل ٹرپس جس کو ہم کہیں گے، تاکہ وہ بھی انکلوڈ ہو جائیں گے کس میں، کیریکولم میں۔ تو ان ٹرپس سے ہمیں کیا ہوگا، ایک پلانٹ کیئرفلی ہم حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہے پرسنل ہائیجین۔ اگر ہم لے لیں گے ایک بچے کے اندر جو ہے پرسنل ہائیجین، کیسے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، دیٹ شوڈ بی دا پارٹ آف دا کیریکولم، اینڈ دیٹ شوڈ بی وین ایور وی آر گوئنگ ٹو آرگنائز، وین ایور وی آر گوئنگ ٹو میک این آرگنائزیشن آف اے کیریکولم، اینڈ دا پرسنل ہائیجین شوڈ بی دا پارٹ آف دیٹ کیریکولم۔ تو پرسنل ہائیجین یا ہیلتھ رولز ہے وہ بھی اس کیریکولم میں ہمیں انکلوڈ کرنے ہیں، جس میں ہم آتے ہیں کلیننس، جیسے نیلز ہمارے ہیں، ٹیتھ ہے، نوز ہے، ماؤتھ ہے، کامبنگ ہیئر ہے، ٹیکنگ کیئر آف کلوزز ہے، اور بھی ایکٹیویٹیز ہے اس ڈائریکشن میں۔ تو اس بچے کے اندر گڈ ہیبٹس ہے، ہیلتھ ہیبٹس جو ہے اس کے اندر ڈیولپ کرنے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں کس میں انکلوڈ کرنے ہیں، کیریکولم آف دس پری پرائمری ایجوکیشن۔ اس کے بعد ہے پلے ایکٹیویٹیز۔ اس کے بعد کیا آتا ہے، پلے ایکٹیویٹیز۔ پلے جو ہے دیٹ از دا موسٹ فنڈامنٹل اینڈ سائیکولوجیکل نیڈ آف دا چائلڈ۔ اگر بچے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس سے بچے کی جو ہے سٹریس اور بھی جو کچھ ہوتا ہے سائیکولوجیکل، جو اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے، دیٹ از دا پلے ایکٹیویٹیز۔ تو پلے ایکٹیویٹیز جیسے ہمیں رننگ، کلائمبنگ، جمپنگ، تھروئنگ، کیچنگ، یہ دیٹ شوڈ بی انکلوڈ ان دس کیریکولم آف دی پری پرائمری ایجوکیشن۔ تو اس کے علاوہ جو بچے ہوں گے، چلڈرن ایکٹیویٹیز ہو گئے، ڈانسنگ، سنگنگ، سویپنگ، ڈسٹنگ اینڈ ویپنگ، تو یہ دیز ایکٹیویٹیز شوڈ بی انکلوڈ ان دا کیریکولم آف دس پری پرائمری ایجوکیشن۔ اس کے بعد ہے اسٹوری ٹیلنگ اینڈ ڈراماٹائزیشن۔ اسٹوری ٹیلنگ اور ڈراماٹائزیشن چونکہ یہ پریکٹیکل ہوتا ہے، یہ ایبسٹریکٹ ہے، تو اس کا بھی ایک بہت بڑا ہم اگر کہیں گے تو اس انکلوڈ میں، اس کیریکولم میں آ جانا چاہیے، خاص کر 3 R's میں۔ تو اس طرح سے جو ہے اس سے ان ایکٹیویٹیز سے بچے کے اندر جو ہے اور بھی نشو نما ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہوئی عام جنرل ایکٹیویٹیز جو ہم اس کیریکولم، جب ہم کوئی بھی کیریکولم ان پری پرائمری ایجوکیشن کے لیے تیار کرتے ہیں، تو ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا، دیٹ شوڈ بی انکلوڈ ان دس از۔ تو اس کے علاوہ اور بھی ہے، پلے ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں، فری پلے ایکٹیویٹیز آتے ہیں، ٹوائز ہوتے ہیں، یا اس طریقے سے ان کا بھی ہمیں لینا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے سنگنگ، گیمز، ڈانسنگ، کیئر، یہ بھی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ان کو انکلوڈ کرنا ہے۔ یہ تو ہوئی جنرل کی ایکسپیرینس۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ویز آف کس کے، ہم دیں گے NCERT ورک شاپ جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیسے ایکٹیویٹیز، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اگر کیریکولم جو ہے ورک شاپ نے تیار کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیسے پری پرائمری ایجوکیشن کے لیے کیریکولم تیار کریں گے، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ پلے ایکٹیویٹیز ہمیں اس میں لینے ہیں، جیسے واکنگ، ہوپنگ، اسکیپنگ، سینڈ پلے، کنسٹرکشن پلے، بلڈنگ بلاکس، ووڈن پلاسٹک، ان چیزوں کا ڈول ہاؤس پلے۔ تو اس طریقے سے بچے کے اندر جو ہے پریکٹیکل ایکٹیویٹیز جس میں آتے ہیں کلیننگ ٹیتھ، ہینڈ، فیس واش ہوتا ہے، یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے یہ بھی پارٹ جو ہے اس میں انکلوڈ ہو جانا چاہیے، کہ اس کو ہم کیسے مطلب بچے کے اندر جو ہے پریکٹیکل لائف میں، تو اس کیریکولم میں ہمیں یہ انکلوڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ NCERT کے حساب سے اگر ہم بچے کے مطلب جو کیریکولم پری پرائمری ایجوکیشن کے تحت ہے، تو ان میں ہمیں یہ ان ایکٹیویٹیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، جو ایکٹیویٹیز سے ہمیں موٹر ڈیولپمنٹ بچے کے اندر موٹر نروز جو ہوتے ہیں اس کے ڈیولپمنٹ ہو جاتے ہیں، جیسے پورنگ لکوڈس ہوتے ہیں، چوپنگ ویجیٹیبلس، فریٹس،
سیونگ کیسے کلین جاتے ہیں, کلیننگ ویٹ کیسے مطلب پیلنگ پوٹیٹوز کا جو ہے وہ جلدہ کیسے اٹھاتے ہیں, شیلنگ پیز کیسے تو مطلب سبزی کی طرف میں لے جانا ہے. اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز ڈیولپمنٹ جو ہے کس کے ریلیٹڈ لینگویج ریلیٹڈ بھی ہمیں اس میں انکلوڈ کرنے ہیں, کس میں کیریکولم میں, اگر پریپریٹری ایجوکیشن کے لیے کیریکولم تیار کرتے ہیں جس میں ہم آ جاتے ہیں. اگر ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچے کے اندر کنورزیشن, ایک بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ کنورزیشن کرانا یا ٹیچر کے ساتھ کنورزیشن کرانا, یا نرسری رائمز جو ہے سنگنگ سانگ جو ہے وہ اس کا اسٹوری ٹیلنگ, ڈراماٹکس جو ہے یہ بھی لینا ہے, لسننگ ٹو ریکارڈنگ پروگرام جو بھی ہوں گے, چاہے سانگس ہوں گے, اسٹوریز ہوں گے, ڈراماز ہوں گے. تو اس کے علاوہ ایکسکرشن, وزٹس ٹو میوزیم, زوز, ایگزیبیشنز اینڈ دس ایکٹیویٹیز فار ڈیولپنگ میتھمیٹیکل کنسیپٹس. ہمیں یہ بھی ہمیں اس میں اگر ہم پریپریٹری کے لیے ایجوکیشن کے لیے کوئی بھی کیریکولم تیار کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. تو اس میں ہمیں آ جاتے ہیں کوانٹیٹیز, ریکگنائز نیومیریکل سمبلز جو اس میں آتے ہیں, ایسوسیٹنگ سمبل جو اس میں آتے ہیں. تو اس کے علاوہ سے جو ہے زیرو, انڈرسٹینڈنگ دا میننگ آف زیرو کیا ہوتا ہے, نالج, اس طریقے سے بھی آتے ہیں. سائنس کنسیپٹس ہمیں اس میں انکلوڈ کرنا ہے. اگر ہم مطلب اکارڈنگ ٹو این سی آر ٹی اگر ہم کیریکولم تیار کریں گے کن کے لیے, پریپریٹری ایجوکیشن کے لیے, تو ایکٹیویٹیز جیسے مثال کے ہم تو لے لیں گے فارمز, شیپز, تو یہ بھی آئے گا, کلرز, شیڈز, ٹیچنگ ڈفرینٹ میتھڈز آف کلرز, یہ بھی اس میں انکلوڈ کرنے ہیں. یہ تو ہوئی اس کے بعد این سی آر ٹی کے حساب سے کیسے ہمیں اس میں کیا کرنا ہے پریپریٹری ایجوکیشن میں, کس طریقے اگر ہم کیریکولم ڈیولپ کریں گے تو کیسے ہم اس پہ. اس کے بعد ہے اکوپمنٹس, ہمیں کون کون سے اکوپمنٹ چاہیے پریپریٹری اسکولز کے لیے. تو اس کے لیے خاص اگر ہم نے کیئرفلی پلان کرنا ہے کہ ہمیں کون کون سے اکوپمنٹ سے چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ایک سائیکالوجیکل یا فزیولوجیکل یا سائیکالوجیکل نیڈز جو ینگ ونس کے ہوتے ہیں بچے کے, ان کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. ان کے لیے جو بھی چیز ہوں گے, جو بھی مثال کے طور پر میٹیریل ہوگا وہ ہمیں استعمال کرنا ہے. خاص کر کے اگر ہم ایک ویل پلان بلڈنگ بنانا ہے جس میں ہمیں ایک بہت بڑی اسپیس ہوگی کھیلنے کے لیے, فری فرام نوائز, جہاں پہ شور شرابہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ لوکلٹی میں جو ینگ ونس ہے ان کو لاٹ آف ڈسٹینس کور کرنے کی, مطلب وہ دور دور تک وہ جا سکے. یہ ایسے بڑے رومز اور فرنیچر ہونے چاہیے, اس میں وینٹیلیٹر رومز ہونے چاہیے جہاں پہ ایئر جو ہے فلو کر سکتا ہے. اس کے علاوہ چیئرز ہونی چاہیے, ٹیبلز ہونی چاہیے بچوں کے سائز کے حساب سے. فرنیچر جو ہے وہ سمپل ہونا چاہیے, کمفرٹیبل ہونا چاہیے, ڈیوریبل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ گارڈن ہونا چاہیے اس اسکول میں جہاں پہ ہم پریپریٹری ایجوکیشن دیں گے. تو یہاں پہ جو فلاورز ہوں گے, پلانٹس ہوں گے, اینڈ واٹر ڈیلی بائی دا چلڈرن, بچے ہی اس کو پانی دینا چاہیں گے تو اس طریقے سے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پیٹس ہونے چاہیے وہاں پہ, چھوٹے پیٹ اینیملز جو ہوتے ہیں لائک ڈاگ, کیٹ, پیروٹ, کاک, ٹوٹرا, یہ ایسے اینیملز بھی ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ڈانسنگ اینڈ سنگنگ اکوپمنٹس بھی ہونے چاہیے جہاں پہ بچے وہ ڈانس کر سکیں گے, سنگنگ کے کمپٹیشن, تو وہ بھی اکوپمنٹس وہاں پہ ہونے چاہیے جیسے ٹیبل ہوگا یا ہارمونیم ہوگا, تو ان چیزوں کو وہاں پہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ٹوائز ہونے چاہیے وہاں پہ جس اسکول میں ہم جہاں پہ ہم جس کو ہم ایز اے پریپریٹری اسکول ایجوکیشن پریپریٹری اسکول تیار کریں گے تو اس میں یہ اکوپمنٹ بھی ہونے چاہیے. ٹوائز جس کو ہم کھلونے کے طور سے دیکھتے ہیں, تو وہ کھلونے بھی ہونے چاہیے تاکہ بچے اس کو کھیل سکیں گے, اس کے ساتھ دن بھر بیٹھ سکیں گے. تو اس کے علاوہ اسمال آٹوز اینڈ ٹرائی سائیکلز, چھوٹے چھوٹے سائیکلز ہونے چاہیے تاکہ وہ بچے جو ہے ان سے ایکسپیرینس حاصل کر سکیں گے. یہ تو وہ اکوپمنٹس ان پریپریٹری اسکولز کے لیے ہمیں کیا چاہیے. اس کے بعد ہے کہ ٹیچرس کیسے ہونے چاہیے جو اس مطلب اس پریپریٹری اسکول کو ہم ایڈجسٹ کریں گے. تو ٹیچر جو ہے, اگر ٹیچر ہے مطلب ان کو زیادہ تر جو ہے لیڈیز پہ فوکس ہونے چاہیے, کیونکہ جو پریپریٹری جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں دیٹ شوڈ بی موسٹلی, اس کو ہم کہیں گے کہ موسٹلی وہ ٹیچرس ہونے چاہیے جو مطلب فیمیل فوکس ہو, جن کو پوزیس آف مدرلی انسٹنکٹ چاہیے کہ ان کی مدر کے اندر جو ہے فیلنگس ہونی چاہیے, اسی طریقے سے ہو. اس کے علاوہ ان کے سمپیتھی نالج ہونی چاہیے بچے کے چائلڈ نیچر کے مطلب, تو دے شوڈ بی اسپیشلی ٹرینڈ, ان کو اسپیشل ٹریننگ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو بچے ہوں گے تو ان کو پریپریٹری مطلب ویل ٹرینڈ ٹیچرس ہونے چاہیے. تو مینیمم کوالیفیکیشن جو ان بچوں مطلب ٹیچرس کے لیے جو ان پریپریٹری ایجوکیشن میں دی جائے گی تو ان کو کم از کم 10+2 ہونے چاہیے. اس کے علاوہ وہ جب سلیکٹ کریں گے ان کو ایک مطلب ریکویسائٹ کیا ہوں گے کہ ینگ چلڈرنس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں, ان کو وہ تجربہ ہونا چاہیے. پھر ہوتا ہے کہ ہم کیا میتھڈ استعمال کریں گے تاکہ ان پریپریٹری ایجوکیشن میں بچوں کو تعلیم پڑھائیں گے ہم. تو پریپریٹری میں ایجوکیشن میں جب ہم پریپریٹری اسکول سے لیں گے تو میتھڈس آف ٹیچنگ جو ان میں ہوں گے دیٹ شوڈ بی پلے اورینٹڈ, کیونکہ پلے سے ہی بچے جو ہے جو کھیل کود کا ہوتا ہے تو اسی کا ہونا چاہیے تاکہ سب بچے کا جو ہے سائیکالوجی, فزیولوجی, ہیلتھ, گویا کہ ہر ایک فزیکل مینٹل ہیلتھ سب جو ہے اس کی گروتھ ہو جائے. تو ٹیچنگ میتھڈ جو ہونی چاہیے دیٹ شوڈ بی موسٹلی پلے ہونی چاہیے, سینسر مطلب پلے کھیل کود کا ہونا چاہیے, سینسر ٹریننگ ہونی چاہیے, مطلب ایسے مطلب ایکٹیویٹیز ہونی جہاں پہ سینسر ٹریننگ ہوتی ہے, سیلف ایکسپریشن بچے خود بخود بول سکے, کمیونٹی لیونگ بچے جو ہے ایسے مطلب ان کو پڑھانا ہے وہاں پہ تاکہ وہاں پہ وہ سیکھ سکے کہ کیسے کمیونٹی میں لیتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کوآپریشن ڈیولپ کی جاتی ہے. تو دس از دا میتھڈ آف
ٹیچنگ ان پری پرائمری ایجوکیشن. اس کے بعد ہے کاز آف سلو گروتھ آف پری پرائمری ایجوکیشن ان انڈیا. انڈیا میں پری پرائمری ایجوکیشن بہت کم کیوں ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے کیونکہ جو ہے اس میں پری پرائمری میں اس میں دو طرح. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ جو پری پرائمری ایجوکیشن ہے اٹ از موسٹلی ویسٹرن کنسیپٹ ہے. تو یہ یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اپنی لینگویج میں بچہ جو ہے چھوٹے ہوتا ہے تو زیادہ تر مدر ٹنگ میں سمجھ جاتا ہے. تو اس چیز کا جو ہے اس چیز کا اثر ہے. طبی وجہ ہے کہ یہاں ہندوستان میں پری پرائمری ایجوکیشن اسکول جو ہے وہ کم بہت سلو رفتار میں بڑھ رہے ہیں. دوسرا ہے ایکسپینسو. کیونکہ یہ جو پری پرائمری ایجوکیشن ہے یہ اسکول جو ہے یہ بہت ہی ایکسپینسو ہے. اس میں بڑے بڑے مطلب اکوپمنٹس لانے ہیں جن کی ویلیو جو ہے بہت زیادہ جن کی ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہے. تو بچے جو ہے یہاں پہ تو جو عام بچے ہیں یہاں پہ جو مڈل کلاس یہاں پہ فیملیز ہے یا چھوٹے بچے غریب بچے ہیں تو وہ جو ہے وہ ان کو افورڈ نہیں کر پائیں گے. تو تبھی یہی وجہ ہے کہ یہ اسکول جو ہے یہاں پہ اتنی ان کی سپیڈ جو ہے ان کی جو ہے ڈیولپمنٹ کی جو رفتار ہے وہ بہت کم ہے. اس کے بعد ہے ٹرینڈ ٹیچر. جہاں پہ ہمیں شارٹیج ہے ان ٹرینڈ ٹیچرس کی جو ان پری پرائمری بچوں کے لیے پڑھا سکیں گے. اس کے علاوہ جو ہے چائلڈ لیبارٹری. یہاں پہ وہ لیبارٹری نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ سکھائیں گے مطلب جہاں پہ ہم یہ مطلب جان سکیں گے بچے کی جو ہے اس کی نشو نما کیسے ہوگی. لیبارٹری ایسے تاکہ بچے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان چیزوں کی بھی کمی ہے. اور کلیئر کٹ پالیسی بھی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے کیسے ہم ان کے لیے پری پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم انکلوڈ کریں گے ایجوکیشن کے ساتھ نہیں کریں گے. اس کے لیے کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے گڈ ٹریننگ سینٹر. بڑے بڑے ٹریننگ سینٹرس نہیں ہے جو ٹیچرس کو بھی ٹریننگ دے سکیں گے. ایسے کوئی ماڈل ٹریننگ اسکول ہمیں ابھی نہیں بنائے گئے جہاں پہ ہم پری پرائمری ایجوکیشن کو آگے بڑھائیں گے. اس کے بعد ہے کہ ہم وجہ کیا ہے کیوں ہم بچے مطلب اس ایسے کیریکولم کو تیار نہیں کر پا رہے ہیں. تو پرابلمس کیا ہے ان آرگنائزنگ دی پری پرائمری اسکولز آف پری پرائمریز. تو اس میں سب سے پہلے پرابلم ہے کہ وہ فائنانس کیا ہے جب کہ ہمیں پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر سکیں. تو دوسرا ہے کہ ایکسپینشن جو ہے وہ انسفیشینٹ ہیپازرڈ ہے. یہاں پہ ریسٹرکٹیڈ اربن ایریاز ہے مطلب اتنی زیادہ مطلب یہ کہیں گے آپ کے موسٹ پاپولیشن جو ہے وہ غریب ہے. تو ان کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ٹیچرس کی پرابلم ہے. اتنی زیادہ وہ ایڈوکیٹلی ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ ان پری پرائمری اسکولوں کو ایڈجسٹ کر پائیں گے. یہ بھی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے پرابلمس آف کیریکولم ہے. جو کیریکولم ہے وہ بھی اس طریقے کا ڈیولپ بھی نہیں کیا گیا ہے. تو اس کے لیے بھی بہت ساری پرابلمس ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اور پیرارٹی بھی نہیں ہے اور اویئرنیس بھی لوگوں میں نہیں ہے کہ پری پرائمری ایجوکیشن کتنی اہم ہے ہمارے لیے. تو اس کے لیے بھی اویئرنیس بھی ہمارے لیے نہیں ہے. تو اور جو ہے تو گورنمنٹ بھی اس کے لیے ابھی تیار نہیں کیونکہ ان کے پاس فائنینشیل کرنچ ہے. تو اس وجہ سے اس موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ کی طرف اتنی زیادہ توجہ جو ہے نہیں ہو پائی ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ پری پرائمری ایجوکیشن کیا ہے جو ہم نے پڑھا کہ پری پرائمری ایجوکیشن اور کیریکولم کیسے ہونا چاہیے اور ٹیچنگ میتھڈ کیسے ہونا چاہیے اکوپمنٹس کیا کیا ہونے چاہیے ان اسکولوں میں اور اس کے علاوہ ٹیچنگ کا میتھڈ کیسے ہونا چاہیے اور یہاں پہ سلو روڈ کیا ہے وجہ کیا ہے پرابلمس کیا ہے. تو اس کے علاوہ ہم ان اسکولز کو کیوں تیار نہیں کر پا رہے اس کے لیے پرابلمس کیا ہے. آج ہم نے اس ٹاپک کا جو ہے تو انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے.